Bismillahirrahmanirrahim. My name is Waqas Ali Khan and we will be discussing grade 8 computer video lectures. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ ICT से. As you have already discussed fundamentals of ICT in grade 6 and 7 और fundamental of ICT से मुराद ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जिनसे मिलकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनती है. इसके अंदर हमने स्पेशली टीचर्स के लिए डिज़ाइन किए हैं DLPs, जिसके अंदर टीचर्स को हम बता चुके हैं कि किस तरीके से वो इन तमाम टॉपिक्स की SLO को अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे. इसमें एक्टिविटीज़ मौजूद हैं और हम रिकमेंड करेंगे तमाम टीचर्स को वो इनको प्रॉपरली रीड आउट करने के बाद फॉलो करें. सबसे पहले जो हमारी आज का लेक्चर है इसकी मेन SLO ये है कि आप स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ सकेंगे कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसी कैसी टेक्नोलॉजी को एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहा जाएगा. और इसके अंदर जो इसकी बेसिक टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के तौर पर जानी जा रही हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत रोशनी डालेंगे ताकि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें और उनके बारे में समझ सकें. एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऐसी तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो कि इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं या जिनके ऊपर अभी भी डेवलपमेंट हो रही है, जो इमर्ज कर रही हैं, ऐसी तमाम टेक्नोलॉजीज़ को एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है. जो मेन कॉमन हमारे पास एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त आपने सुनी होंगी उनके अंदर हमारे पास 5G है, AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन है और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस एंड ब्लॉकचेन है. इसके अलावा रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, 3D होलोग्राफिक्स और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास मौजूद हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5G को. जैसे कि आप देख रहे हैं इसके नाम के अंदर ही कि पहला वर्ड 5 है, तो इट मीन्स कि इससे पहले भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4G आ चुकी है. और इसके अंदर हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो हम उसकी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं और उसके जो डिलेज़ हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करते जाते हैं. 5G अपनी प्रीवियस टेक्नोलॉजी से 100 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है. एफिशिएंट से मुराद इसकी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि पिछली टेक्नोलॉजीज़ के अंदर लैक करती थी, जिसके अंदर एक्सपेंडेड कैपेसिटी फॉर मोर कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी है, ज़्यादा, और इसके अंदर इंटरफेरेंस कम से कम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस इसके अंदर कनेक्ट कर सकती हैं, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो जब 5G अभी नॉर्मली हमारे घरों के अंदर, हमारे ऑफिसेस के अंदर 5G इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव है, इसका इक्विपमेंट भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर हमारे पास जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो 3G और 4G का ज़्यादा इस्तेमाल है. तो होपफुली इन कमिंग फ्यूचर 5G इज़ गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस और हमारे जो बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं और जो वीडियो स्ट्रीमिंग के इश्यूज़ हैं वो 5G रिजॉल्व कर देगी. देन वी हैव मशीन लर्निंग. जैसे कि आप देख सकते हैं कि लर्निंग के लिए हम लोग स्कूल्स के अंदर आते हैं, हम सीखते हैं. इसी तरीके से मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मशीन्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो खुद से चीज़ों को सीखती हैं. अब वो खुद से चीज़ों को सीखना ज़ाहिर सी बात है, कंप्यूटर एक डम मशीन है, वो खुद से नहीं सीख सकती. तो साइंटिस्ट, प्रोग्रामिंग साइंटिस्ट इनको इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि उनको जो इनपुट दी जाती है वो उसको अपने पास सेव करते हैं और नेक्स्ट उसका रिज़ल्ट भी अपने पास सेव करते हैं. और इस डाटा की बेस के ऊपर जब नेक्स्ट टाइम उनके पास इनपुट आ रही होती है तो वो प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी आउटपुट क्या होगी. और इस तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है. और अक्सर ऑफिसेस के अंदर और कंपनीज़ के अंदर हम ह्यूमन लेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन्स हैं वो खुद से चीज़ों को सीख लेती हैं और सीखने के बाद गलतियों को कम से कम करती जाती हैं और ऐसी चीज़ें जिनसे हमें फ़ायदा होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं. जिससे कि यहाँ पर आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं कि नो ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड. एक दफ़ा जब आपकी मशीन 100% लर्न कर लेती है किसी कॉन्सेप्ट को, किसी प्रोसेस को, तो उसके बाद वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की, इंसानों की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है. एबिलिटी टू हैंडल मल्टी डायमेंशनल डाटा. जैसे कि हम लोग एक वक्त के अंदर एक ही किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर्स जिसके अंदर बहुत से सेंसर्स अवेलेबल होते हैं वो एक ही वक्त के अंदर बहुत सी किस्म का डाटा अपने साथ हैंडल कर सकता है, जिसके अंदर टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है, ऑडियो और वीडियो डाटा भी हो सकता है, एनवायरनमेंट का डाटा भी हो सकता है जिसके अंदर वेदर कंडीशंस हैं और ये सारी चीज़ें. अब अगर आप गौर करें
تو کمپیوٹر کے اندر یہ ایبلٹی بہت زیادہ بینیفیشل ہے. ایزیلی آئیڈینٹیفائز پیٹرنس اینڈ ٹرینڈس. پیٹرنس اور ٹرینڈ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری عام زندگی کے اندر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم پیٹرن کہتے ہیں, اور ٹرینڈز ہوتے ہیں جو کہ ان ایکٹیویٹیز, کسی خاص ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر جو چینجنگ آ جاتی ہے, چاہے وہ ہماری مارکیٹ ہے, فائنینشیل چینجنگز آ رہی ہیں, چاہے وہ لیونگ سٹینڈرڈز کی چینجنگ آ رہی ہیں, تو ان ساری چیزوں کو ہم ٹرینڈز کہتے ہیں. اور ان میں جو کامنالٹیز ہوتی ہیں, ایک جیسی چیزیں, ان کو ہم پیٹرن کہتے ہیں. تو مشین لرننگ کے ساتھ ہم پیٹرنز کو اور ٹرینڈز کو بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے ایفیشینٹ ہینڈلنگ آف ڈیٹا. یہ آلریڈی جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اٹ کین ہینڈل ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا, ان دا سیم وے یہ اس ڈیٹے کو ایفیشینٹلی ہینڈل کرتا ہے. ایفیشینٹلی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر غلطیاں کم سے کم ہوں گی, کاسٹ کم سے کم آئے گی ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہوئے, اور اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا. کنٹینیوس امپروومنٹ. مشین لرننگ کیونکہ مشین جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو بہتر سے بہتری کی طرف لیتی جا رہی ہے, تو اس کے اندر ایک کنٹینیوس امپروومنٹ بھی ہے. اگر نارمل جو ایسی مشینز جن کے اندر کنٹینیوس امپروومنٹ نہیں تھی یا لرننگ نہیں تھی, وہ سٹک تھیں اپنے ایک پوائنٹ کے اوپر, وہ جتنا اچھا کام کر سکتی ہیں وہ اتنا ہی اچھا کام کریں گی, جبکہ مشین لرننگ سے ریلیٹڈ تمام ڈیوائسز, سافٹ ویئرز اپنے آپ کو دن بہ دن بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں. دین وی ہیو کیٹ, دیٹ از کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن. ایسی ٹرانسلیشن جس کے اندر ہم کمپیوٹر سے اسسٹنس لیتے ہیں, جس سے ہم کمپیوٹر سے مدد لے رہے ہوتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن کے دوران. پہلے بہت سے جو ہماری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, انہوں نے پڑھائی کے معاملات میں آگے نکلنے کے لیے اور بہت سی چیزوں میں آگے نکلنے کے لیے چیزوں کو, بکس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے دوران ان کا بہت زیادہ وقت لگا, بہت زیادہ مین پاور لگی, بہت زیادہ پیسے لگے. جبکہ اب کمپیوٹر کے ذریعے یہ سارے کام بہت آسانی سے اور بہت ہی سپیڈیلی کیے جا رہے ہیں, اور اب ہم ہر وقت کہیں پر بھی کسی بھی ایک لینگویج کو کسی بھی دوسری لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف ٹیکسچوئل ٹرانسلیشن ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ وربل بھی ہے, یعنی کہ آپ بول کر بھی اپنی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جو کہ ٹرانسلیشن لکھ کے نہیں کر سکتے, وہ بول سکتے ہیں اور دوسری زبان میں سن کر اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ ٹیکنالوجی. کچھ ایگزامپلس یہاں پر آپ کے سامنے دی گئی ہیں جو کہ نارملی فری آف کاسٹ ہیں, جیسے گوگل ٹرانسلیٹر ہے ہمارے پاس, گوگل MT کے نام سے, مائکروسافٹ ٹرانسلیٹر ہے, اور کچھ اس کے بینیفٹس ہیں جو کہ میں آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں, جس کے اندر کوالٹی ہے آپ کی ٹرانسلیشن کی, کاسٹ افیکٹونیس ہے, اور امپروومنٹ ٹرانسلیشن پروڈکٹیوٹی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشنز. ایسی اپلیکیشنز جو کہ جغرافیکلی مختلف جگہوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں, اور ان کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ ایٹ دی اینڈ اپنے اپنے سرورز کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر کے ایک کلیکٹیو آپ کو افیکٹ دیتے ہیں. اس کے اندر جیسے فار ایگزامپل ہمارے بینکس کے ہیڈ کوارٹر کسی ایک شہر میں ہوں گے, لائک اسلام آباد کے اندر یا کراچی کے اندر, جبکہ اس کی برانچز پوری کنٹری کے اندر ہوں گی, اور پھر جو ATM مشینز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے سافٹ ویئرز کو آپس میں شیئر کر رہے ہیں, اور ان کو ہم مختلف جگہوں کے اوپر استعمال بھی کر رہے ہیں. تو ایسا سافٹ ویئر جو کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اویلیبل ہے, اور اس کا سارا ڈیٹا ایٹ دی اینڈ اکٹھا کیا جاتا ہے, ایک کلیکٹیو آؤٹ پٹ آپ کو دکھائی جاتی ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشنز. یہ ہمارے پاس فوڈ ڈیلیوری, آن لائن گیمز کے اندر بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے آپ کریم وغیرہ, اوبر وغیرہ کے اندر بھی جو آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشنز کہلائیں گی. دین وی ہیو بلاک چین. بلاک چین آج کے دور کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, جس کے ساتھ بہت سے لوگ بہت جلدی ڈیولپ کر رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں اپنے بزنسز کو. بیسیکلی یہ ایک ایسا لیجر ہے, ایک ایسا کھاتا ہے جو کہ ہمیں آن لائن اویلیبل ہے, اور مختلف لوگ جو کہ پوری دنیا کے اندر, کیونکہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے, الگ الگ ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہیں اور بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو کے چلنا ہے. بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو الاؤ کرے گا کہ آپ اپنا کام کرنے کے بعد اس کی انٹری ایک آن لائن الیکٹرانک لیجر کے اوپر کر دیں, اور ایک دفعہ جب وہ لیجر کے اوپر انٹری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور تمام ریلیٹڈ پارٹیز, یعنی کہ جو شخص اس ٹرانزیکشن کے ساتھ انوالو ہے, جو اس کا سٹیک ہولڈر ہے, جب وہ اس کو اوکے کر دے گا تو اس کے بعد وہ ٹرانزیکشن کبھی بھی تبدیل نہیں کی جا سکتی. اس طریقے سے وہ ایک کنفرم ریکارڈ بن جائے گا اور پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے.
اور اس کو پھر آگے بٹ کوائن وغیرہ جو ہمارے پاس آن لائن کرنسی ہے اس کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے کیا کیا ہمیں بینیفٹس ہیں؟ ٹریسیبلٹی آف ڈیٹا، کہ ڈیٹا جو ہمارا چینج ہو رہا ہے یا ڈیٹا ہمارے پاس آیا کہاں سے، یہ ٹرانزیکشن سٹارٹ کہاں سے ہوئی، ہم اس سب کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ اس کی بگننگ سے لے کر اینڈ تک سارا معاملہ ہوا کیسے. دین وی ہیو انکریزز سیکیورٹی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر ایک دفعہ آپ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی، تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس کو کنفرم کر دیا، ناؤ نو بڈی کین چینج اٹ، اب کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو اب کوئی بھی اگر تبدیل نہیں کر سکے گا تو یہ فراڈ سے آپ بچ جائیں گے. آپ کا ڈیٹا تبدیل نہیں ہو رہا تو اٹ از ناٹ جسٹ انکریزنگ دا سیکیورٹی، یہ سیکیورٹی کو اس کے میکسیمم لیول کے اوپر لے کے جاتا ہے. انکریز ٹرسٹ، آپ بلاک چین کے اوپر اعتبار رکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ڈیٹا موجود ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. انکریزز ٹرانسپیرنسی، تو آپ کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی اور دونوں بزنس کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اوپن ہوں گے. اس کے بعد جی سمری ہے جو کہ ہم نے سارے کانسیپٹ آج جو ڈسکس کیے ہیں، جس کے اندر ہم نے بتایا کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ آلریڈی مارکیٹ کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہیں اور وہ ایمرج کر رہی ہیں، امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ ہوتی جا رہی ہیں، بہتر ہوتی جا رہی ہیں. جس میں 5G ہے اس وقت کرنٹلی، جو کہ اکثر ڈیولپڈ کنٹریز میں تو آ چکی ہے اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری جیسے ہمارا ملک ہے اس کے اندر بھی اب یہ آتی جا رہی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. دین وی ہیو مشین لرننگ. مشین لرننگ بہت زیادہ آلریڈی ان ہو چکی ہے گیمز کی صورت میں، سافٹ ویئرس کی صورت میں، اور آہستہ آہستہ یہ انسانوں کی غلطیوں کو ختم کرتا جائے گا اور چیزوں کو پرفیکٹ کرتا جائے گا. دین وی ہیو کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن، جس کے ذریعے ہم کسی بھی ملک کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے، کسی بھی ملک والے کے ساتھ بزنس کر سکیں گے، چاہے ہم پڑھے لکھے ہیں چاہے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان بوتھ کیسز ہم اپنے معاملات کو حل کر سکیں گے اور کمپیوٹر کے ذریعے ہر قسم کی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے. دین وی ہیو ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشنس، جو کہ آلریڈی بہت پرانی ایک ٹیکنالوجی ہے پر یہ کنٹینیوسلی امپروو کر لی ہے، اس لیے اس کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے اندر رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم پوری دنیا کے اندر بزنسز کر رہے ہیں، اپنے سافٹ ویئرس کو فاسٹ بناتے جا رہے ہیں اور فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ون دیٹ از بلاک چین، کہ جس کے ذریعے ہمارا بزنس اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، ٹرانزیکشنز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہوتی جا رہی ہیں، ٹرسٹ انکریز کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ سیکیور ہوتا جا رہا ہے. جی تو آج جو ہم نے لیکچر لیا اس کے اندر جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکیں یا جس کے اندر آپ کو کنفیوژن ہے تو مزید آپ اس کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹیچرز موجود ہیں، آپ ان سے بھی لازمی طور پر رہنمائی لے سکتے ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.